سعودیہ عرب میں شراب خانے، جوا خانے، نیون شہر، مساج سینٹر، پارلرز یہ کھل رہے ہیں آفٹر سیریا بینگ انویڈڈ. آپ کو کیا لگتا ہے بشار الاسد نیتن یاہو سے بھی برا ہے بیکاز اس نے اپنے لوگوں پہ ظلم کیا. ابھی میں ایک اصطلاح بات کرنے جا رہا ہوں، ڈیجیٹل سیکس ایجوکیشن اینڈ ڈیجیٹل سیکس ایتھکس. اب اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو آپ کو ڈیجیٹل ایجوکیشن اور ڈیجیٹل سیکس ایجوکیشن پر جانا پڑے گا. صوبوں میں ڈیوائیڈڈ، ہم زبان پہ ڈیوائیڈڈ، ہم مذہب پر ڈیوائیڈڈ، مسلمان ہوتے ہوئے ڈیوائیڈڈ، اتنے فرقے. ہم ایون صوبائیت کے اندر ڈیوائیڈڈ، ہم ذات پات میں ڈیوائیڈڈ. مجھے افسوس ہوتا ہے اب کسی کی بات ہوگی، کوئی آئے گا، کبھی آپ نے کسی گورے کو، اب میں اتنے میرے انڈین ایون یورپین دوست ہیں گورے آتے ہیں، ان ہر کسی کا اپنا نام ہوتا ہے، ڈینیل فلانا فلانا. ادھر نام کیا ہوتا ہے، بٹ صاحب آ گئے، چٹھا صاحب آ گئے، چودھری صاحب آ گئے. منٹو صاحب کی وہ بات یاد آ گئی کہ اگر آپ نے اپنے معززین کا پتہ لگانا ہے تو آپ کوٹھوں پہ چلے جائیں. ہاں، طوائف سے جا کے پوچھیں، طوائف سے جا کے پوچھیں. اور ان کے وہ تمام لکھے، جب وہ لکھ کے لے کر آئے تھے اور عدالت میں کیس چلے تھے، یہ گند پھیلا رہے. اس نے کہا میں وہ لکھ رہا ہوں جو ہو رہا ہے بھائی، اپنے پاس سے کچھ نہیں کر رہا. تو بڑی خوبصورت بات ہے. مجھے تو لگتا ہے آج کے دور کے منٹو ہیں آپ. منٹو اگر میں ہوتا نا، میں زیادہ شریف زادیوں کو پروٹیکٹ کرتا. ان میں دیر آر مینی وومن جنہوں نے عزتوں کی حفاظت کی. منٹو نے لکھا طوائف کے بارے میں، منٹو نے لکھا اس عورت کے بارے میں جو اس کو دکھائی دی کوٹھوں پر، لیکن جو گھروں میں کوٹھیوں میں قید عورت تھی نا، اس کو منٹو نہیں دکھا سکا. وہ سیکس لیس میرج کا شکار ہے، وہ کسی کھوئے عشق کا شکار ہے. انہوں نے ایک من پسند شخص کھویا اور ان کو زندگی میں ایک نا من پسند شخص ملا، تب بھی وہ اس کی باندھی رہی. منٹو نے اس شریف عورت کے بارے میں نہیں لکھا، اس خدا کی ولی کے بارے میں نہیں لکھا جو اس کے بچوں کی وفادار رہی، جو تہجد کے سجدوں میں من پسند کو بھول کے من پسند جو ہے اس کے لیے دعا مانگتی رہی، اس کے بچوں کے لیے دعا مانگتی رہی. منٹو نے اس ولی کے بارے میں نہیں لکھا، وہ اللہ کی ولی ہے. منٹو نے طوائف کے بارے میں لکھا، طوائف زادی کے بارے میں لکھا، شریف زادی کے بارے میں نہیں لکھا. بڑا مزہ آ رہا آپ کی باتوں سے. یقین کریں جیسے میں نے ڈاکٹر عفان کیسر صاحب کو ویڈیوز میں دیکھا ہے، میں جب آیا ہوں انٹر ہوا تو اتنے سادہ طبیعت انسان ہے، مٹیریلسٹک نہیں ہے، بڑی بات ہے. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے اور طرح کے ہوتے ہیں اور ویسے اور طرح کے ہوتے ہیں. یہ تو پکی بات، میں ایک بات تو کلیئر ہے نا، اپنے چینل کے توسل سے بتا رہا ہوں، ڈاکٹر عفان کیسر آگے بھی آپ کو تنقید کا نشانہ بنتے نظر آئیں گے. ان کو بنایا جائے گا، لیکن وہ تنقید برائے اصلاح کے ساتھ چلے ہوئے ہیں. ڈیجیٹل پروسٹیوشن کی بات کی. اب گھروں کے اندر پیسوں کی بھوک ہے، وسائل ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اچھا لائف سٹائل گزاریں، واندے پڑے ہوئے ہیں کھانے کے. اب وہ جگاڑ ڈھونڈتے ہیں، ان کے پاس جگاڑ ہے ٹک ٹاک. اور سب تھوڑا سا بھی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. میں بڑا ریشنل ہو کے آپ سے بات کرتا ہوں. اب جب ہماری اسٹیٹ وہ کام نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو اسلام بھی آپ لوگوں تک اسٹیٹ اپنے لیے تو بند کر دیتی ہے نا. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے ریشنلائزیشن کا، چیزوں کو بند کرنے سے، یا فائر والز اگر اس کی ایگزسٹنس ہے، میں اس ڈیبیٹ میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا. اگر وہاں قانون سازی ہے یا نہیں بھی ہے، جو بھی میکانزم ہوتا ہے جب بھی واٹس ایپ بند ہوتا ہے، تو میں پھر اسٹیٹ سے ہی ریکویسٹ کروں گا بڑے ادب، لحاظ اور امن کے ساتھ کہ وائی وی آر ناٹ ورکنگ آن ڈیجیٹل ایجوکیشن. ابھی میں ایک اصطلاح بات کرنے جا رہا ہوں، ڈیجیٹل سیکس ایجوکیشن اینڈ ڈیجیٹل سیکس ایتھکس. اب اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو آپ کو ڈیجیٹل ایجوکیشن اور ڈیجیٹل سیکس ایجوکیشن پر جانا پڑے گا. اب ڈیجیٹل سیکس ایجوکیشن کیا ہے؟ اس پر میں نے پوری ریسرچ کی، پڑھا. ڈیجیٹل سیکس ایجوکیشن یہ ہے کہ آپ اسکرول کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے انسٹا پر خود آئیں گی بکنی زدہ لڑکیاں، سافٹ پورن، ننگی خواتین. اب وہ چیز وہ ہے کہ آپ اپنے 18 سال، اب ویسٹ میں 18 سال پر الکوہل اور لائسنس بنتا ہے کلبز کا، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کینیڈا میں ٹک ٹاک پر بہت زیادہ انہوں نے اب فلٹرز لگائے ہیں چیزیں کی. وائی ان اسکول کالجز وی آر ناٹ ٹیچنگ آور کڈس وٹ از رائٹ وٹ از رانگ.
اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے قرآن ایجوکیشن کا، قرآن اکیڈمیز کا، نماز کا اور شعور لانے کا. جب تک آپ اس ایجوکیشن کو نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، اب ہمارا دین یہاں ختم نہیں ہوا. لوگ کہیں AI، اور میں نے لوگوں کو کہتے دیکھے، میں نے بڑے بڑے جب تبلیغی اجتماعات اٹینڈ کیے، ادھر یہ بات ہوئی کہ اب اور ہی چینج ہو چکا ہوا ہے، اب تو ڈیجیٹلائزیشن ہے. آپ کے اسلام میں 1400 سال پہلے آپ کو سب پڑھا دیا. جواب ابھی بھی وہیں ان قرآن کہ آپ نے اپنا ضابطۂ حیات کیسے طے کرنا، آپ نے اپنی اخلاقیات کیسے طے کرنا، آپ نے اپنے نفس کا جن کیسے قابو کرنا. 30 سال پہلے اگر مرد خواتین قبر میں گئے ہیں نا، ان کی بخشش کا سٹینڈرڈ میں اب والوں کو تھوڑی رعایت والا سین ہونا چاہیے، بیکاز دے آر ناؤ مچ مور ایکسپوزڈ. بے حیائی عام ہے. سعودیہ عرب میں شراب خانے، جوا خانے، نیون شہر، مساج سینٹر، پارلرز یہ کھل رہے ہیں آفٹر سیریا بینگ انویڈڈ. آپ کو کیا لگتا ہے بشار الاسد نیتن یاہو سے بھی برا ہے بیکاز اس نے اپنے لوگوں پہ ظلم کیا. دیٹ اسٹوری از گون. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ صدام حسین، کرنل قذافی کا جانا، اور پھر اب سیریا، اور سیریا میں گھس بیٹھیوں کا آنا، ترکی کو یورپ میں کنورٹ کر دینا، اب جو آنے والا 10-15 سال میں سیریا ہوگا، شام ہوگا، یہ جو آپ کو مولوی داڑھیوں والے نظر آتے ہیں یہ نہیں ہوں گے. وہ ایک ماڈرنزم کی لک اپنائے گا اینڈ اٹ ول بی آ ویسٹرن کالونی. وہ ویسٹرن کولونائزیشن ہے. اٹ ول بی اے سب ارب آف اسرائیل. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور یہی پرابلم ہے. پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ہم فرقہ واریت میں پھنسے. اس فرقہ واریت کی ڈائمنشن بہت بڑی. مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. کیوں؟ سیریا تباہ ہو گیا اس بات. اندر لکھنے والا بھی اللہ، باہر ذبح کرنے والا بھی مطلب اللہ کہتا تھا. ہم صوبوں میں ڈیوائیڈڈ، ہم زبان پہ ڈیوائیڈڈ، ہم مذہب پر ڈیوائیڈڈ، مسلمان ہوتے ہوئے ڈیوائیڈڈ. اتنے فرقے. ہم ایون صوبائیت کے اندر ڈیوائیڈڈ، ہم ذات پات میں ڈیوائیڈڈ. مجھے افسوس ہوتا ہے اب کسی کی بات ہوگی، کوئی آئے گا، کبھی آپ نے کسی گورے کو، اب میں اتنے میرے انڈین ایون یورپین دوست ہیں، گورے آتے ہیں، ان ہر کسی کا اپنا نام ہوتا ہے، ڈینیل فلانا فلانا. ادھر نام کیا ہوتا ہے؟ بٹ صاحب آ گئے، چٹھا صاحب آ گئے، چودھری صاحب آ گئے. یار دس از ناٹ یور. ایون آپ سندھ میں چلے جائیں تو یہ نریجو ہے، ٹھیک ہے، یہ فلانی کاسٹ ہے. دس از ناٹ یور الٹیمیٹ پہچان. یور پہچان از ہو آر یو. ہو آر یو. آپ کون ہو؟ ایسے آپ